جس میں آج ہم تذکرہ کرنے والے ہیں۔ یزید کون تھا اور یزید کیسے بادشاہ بنا اور وہ حسین سے کیوں بیعت لینا چاہتا تھا اور حسین نے اس کی بیعت کیوں نہیں کی؟ ایسی کیا وجہ تھی کہ اس کی بیعت امام حسین نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا؟ نارملی بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ یزید فاسق اور فاجر اور شرابی اور بے نمازی تھا، لیکن جب ہم شرابی اور فاسق اور جواری تو بہت سارے اور بھی لوگ تھے، لیکن حسین اسلام کے تخت کو اس کے پاس رہنے نہیں دے سکتے جو حضور کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، لیکن اسلام کے نظام کو چلانے کے لیے جو ہے یزید کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین اس لیے میدان میں آ گئے، ابو بکر کا اسلام کا نظام لے کر چلے تو علی ساتھ میں کھڑے ہو گئے، حضرت عمر فاروق اعظم کے اسلام جب جو ہے اسلام کا نظام لے کے چلے تو پھر بھی علی پھر ساتھ کھڑے ہو گئے، حضرت عثمانی جب اسلام کے خلیفہ بنے پھر بھی علی اور نبی کے گھر والے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کیا وجہ تھی کہ یزید کھڑا ہوا تو نبی اور نبی کے گھر والے کھڑے نہیں ہوئے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے نبی کی تعلیمات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تھی کہ حضور کے جانے کے بعد اسلام کے مسند خلافت پر وہ بیٹھے گا جو حضور کے دین کے علم کا عالم ہو، حضور کی سنتوں کا عالم ہو، حضور کا وفادار ہو، قرآن کا وفادار ہو، حضور کی سنت کو ماننے والا ہو، نمازوں کی پابندی کرنے والا ہو اور اسلام کے لیے اپنی جان اور مال قربان کرنے والا ہو۔ اگر ایسا کوئی ہوتا تو حسین مان نہیں سکتے، ایسا اگر ہوتا، لیکن یزید ایسا نہیں تھا۔ آگے تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے اور ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، داستان کوئی جھوٹی اور کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، بلکہ دنیا کو ہر دور میں کربلا کی ضرورت پڑے گی۔ جب مظلوموں پر ظلم کیا جائے گا تو مظلوموں کو بچانے کے لیے حکومتیں کھڑی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ کوئی کربلا جس کے سینے میں کربلا ہو وہ کربلا والے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب غریبوں یتیموں پر بے سہاروں پر ظلم ہوتا ہے تو بادشاہ کام نہیں آتے ہیں، بلکہ کربلا کے نقش قدم پر چلنے والے کام آتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایمان ہے کہ حضرت امیر معاویہ جو ہمارے نبی کے جو ہے صحابی تھے، ان کا بیٹا یزید تھا، اس کو یزید ابن معاویہ کہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ یعنی ان کے باپ تو بڑے صحابی رسول اور اسلام کی خلافت کو، اسلام کے نظام کو انہوں نے مصر اور ملک شام کا سیریا کا جتنا علاقہ ہے اس پر یزید کے والد حکومت کرتے تھے۔ مدینے تک اور تمام ملکوں تک یزید کے والد کی حکومت تھی، لیکن یزید اس قابل نہیں تھا کہ ان کا بیٹا جو ہے مسند خلافت پر بیٹھ سکے، کیونکہ آپ توجہ کرنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے تو ان کا بیٹا اسلام کے تخت پر نہیں بیٹھا، بابا حضرت ابو بکر کا بھی انتقال ہوا لیکن ان کا بیٹا مسند خلافت پر نہیں بیٹھا۔ حضرت ابو بکر جو اسلام کے پہلے خلیفہ تھے، بلکہ دوسروں کو مسلمانوں نے چنا جن کا نام حضرت عمر فاروق اعظم تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم بھی دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عمر فاروق اعظم کا بھی بیٹا نہیں بنا۔ تو اسلام میں نظام اسلام کو، نظام خلافت کو چلانے کے لیے بیٹوں سے نہیں چلتا ہے، بلکہ جو اس کے قابل ہوتے ہیں، عمر اور ابو بکر اور عثمان اسلام کے وفادار اور سچے سپاہی تھے، اس کے چلانے والے تھے، اس لیے ان کو مسند خلافت پر بٹھایا گیا۔ علی اور حسین نے ان کی بیعت کی تھی، لیکن اللہ اکبر، یزید اس مسند خلافت پر بیٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو یزید جو ہے مسند خلافت پر بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد آپ جانتے ہیں جب کوئی بھی نیتا یا کوئی بھی پردھان منتری بنتا ہے
تو علاقے کے جتنے مکھیہ منتری ہیں وہ اس پردھان منتری کے شپتھ پر اپنی شپتھ لیتے ہیں. ہوتا کہ نہیں ہو؟ میں ایک آسان بھاشا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ بڑھیا کربلا آپ کے سمجھ میں آ جائے. اگر میں وہی اردو کی باتیں آپ کو بتاؤں گا تو بہت سارے لفظ آپ نہیں سمجھیں. مثال دے رہا ہوں میں ایک آپ کو. جیسے اپنے ہندوستان کا کوئی پردھان منتری ہے اور اس کے نیچے جتنے اسٹیٹ کے مکھیہ منتری ہیں تو جتنے بھی مکھیہ منتری ہیں جتنے بھی اسٹیٹ کے ان کو سب کو پی ایم جو ہے اس کی شپتھ پر شپتھ لینی پڑے گی. اگر ایک بھی پی ایم کی بغاوت کرے گا تو پی ایم کے پاس پاور ہوتی ہے کہ وہ اس کو کسی بھی مکھیہ منتری کے پد سے اس کو جو ہے خارج کر سکتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ یہی نظام ایسے اس سے بھی بہتر نظام تھا حضور کے زمانے میں، لیکن یزید نے اس نظام کو چلا نہ سکا بلکہ وہ دین و سنت کو چھوڑ کر وہ اپنی منمانی والا قانون چلانا چاہتا تھا. اور وہ مسند خلافت پر بیٹھ گیا اور اس نے سب سے پہلے کسی ملک میں خط لکھ کے نہیں بھیجے بلکہ سب سے پہلے اپنی حکومت کا، اپنی بیعت کا اور اپنی غلامی کا جو پیغام تھا وہ پہلے اس نے مدینے میں لکھ کر کے پہنچایا. اور اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ، یہ تین بڑے بڑے صحابی مدینہ شریف میں موجود تھے. تو یزید نے مدینے میں خط لکھ کر پہنچایا کہ اب ملک شام، عراق، ایران، مکہ، مدینہ تمام ملکوں کا خلیفہ اور بادشاہ میں ہوں، لہذا سب کو میری بیعت کرنی پڑے گی. جب ابو بکر، عمر، عثمان، علی جب یہ مسند خلافت پر بٹھائے گئے تو مسلمانوں میں مشورہ ہوا، لیکن یزید جو ہے بغیر مشورے کے ہی بیٹھ گیا. سمجھ لیں گے؟ بغیر ہی مشورے کے بیٹھ گیا. لیکن میرے مسلمانوں، پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، اس نے مدینے سب سے پہلے خط پہنچائے اور کہا کہ امام حسین یعنی حسین بن علی سے میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ میری بیعت کریں، اور عبداللہ بن زبیر سے کہو کہ وہ میری بیعت کریں، حضرت عبداللہ سے کہو کہ وہ بھی میری بیعت کر لیں. اچھا، حسین یزید بڑا چالاک تھا. اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے مدینے خط پہنچائے، کسی اور ملک میں نہیں پہنچائے، کیونکہ اس کو معلوم تھا اگر میری بیعت حسین کر دیں گے مدینے میں تو میری حکومت آسانی کے ساتھ قائم ہو جائے گی. اور اگر مان لو میں نے حسین کو خط نہیں لکھا، حسین کو بیعت کی دعوت نہیں دی، تو پھر دوسرے ملک کے لوگ تو مجھے خلیفہ مان لیں گے، لیکن اگر حسین نے بغاوت کر دی تو پوری حکومت میں بغاوت ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ یہ پوری اسٹڈی کو آپ سمجھیں، یہ نارمل جو موٹی چیزوں کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یزید ایک ایسا سکہ اور ایک ایسی چال چل رہا تھا اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا تھا. تو پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، یزید نے اپنا خط جو ہے مکے میں مدینے میں پہنچایا. اس وقت کے گورنر تو ولید صاحب کے پاس جو ہے وہ حضرت ولید کے پاس جو ہے وہ خط آیا اور آپ نے پڑھا کہ یزید جو ہے تخت پر بیٹھ چکا ہے. اور یہ چالاکی یہ بھی تھی کہ انہوں نے مدینے میں خبر اسلام کے خلیفہ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی نہیں پہنچائی، انتقال کی نہیں پہنچائی، بلکہ یہ خبر پہلے پہنچا دی کہ یزید کی بیعت کرنی پڑے گی. اللہ اکبر. میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، یزید ابن معاویہ جب تخت پر بیٹھا اور اس کے خط جب مدینے پہنچے تو مدینے کے گورنر اس وقت جگہ جگہ الگ الگ ہر ملک میں گورنر تھے، جیسے مکھیہ منتری ہوتے ہیں الگ الگ، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی الگ الگ گورنر ہر جگہ موجود تھے. تو یہ بات آپ یاد رکھنا تاکہ کربلا کے واقعے کو آپ سمجھیں. تو جب ولید بن عقبہ کے پاس، گورنر کے پاس جب ان کا یہ خط پہنچا تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر میں بلایا اور کہا کہ اے حسین ابن علی، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. اور حقیقت بات تھی اس دور میں جتنے بھی جو گورنر حضرت امیر معاویہ یا حضرت علی کے دور تھے وہ سب کے سب نیک لوگ تھے، وہ سب کے سب ایمان والے تھے. لیکن حضور نے فرمایا تھا، کیونکہ حضور کو سب جانتے، حضور نے فرمایا تھا 60 ہجری کے بعد میری امت میں نوجوان لڑکے ایسے حکومت پر یعنی بادشاہ پر قائم ہوں گے جس کی وجہ سے میری امت میں فساد ہوگا. تو جب تک نبی کے
امن و امان چین و سکون رہا، بیٹیاں گھروں میں سلامت، مسجدیں سلامت، درسگاہیں سلامت، مسلمانوں کا ایمان سلامت۔ لیکن 60 ہجری کے بارے میں جو حضور نے بتایا تھا ویسے ہی ہونے لگا ہے، یعنی بڑے بڑے نیک لوگ دنیا سے تشریف لے گئے اور نوجوان لوفر طریقے کے لوگ جو ہے حکومتوں میں جو ہے آنے لگے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ کفار کے قریش کے یعنی قریش کے خاندان میں سے ایسے ایسے لڑکے جنم لیں گے جو بادشاہ اسلام کے نظام کو سنبھال کر اسلام کو اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، یہ بات امام حسین کو تعلیم بچپن سے ہی مل چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو، کوئی بھی بچہ اگر ٹریننگ کے لیے جا رہا ہے، اگر اسے ہندوستان میں فوجی کی ٹریننگ کرنی ہے تو وہ 18 سال سے ٹریننگ کرے گا اور 20 سال تک ٹریننگ کرتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے۔ حسین کو بچپن سے سب اور بھوک اور پیاس، علم اور ادب اور اللہ کے قانون کی ٹریننگ دی گئی، اور وہ ٹریننگ کیا ٹریننگ تھی کہ جنہوں نے فاطمہ کو دودھ پیا ہو، جنہوں نے فاطمہ کا دودھ پیا ہو، جنہوں نے جنتی عورتوں کی سردار کا دودھ پیا ہو، جنہوں نے مولا علی اور ہمارے پیارے نبی کے کانوں پر سواری کی ہو، اللہ کی قسم دنیا میں ہر کوئی اپنے قدم کو تو ہٹا سکتا ہے لیکن حسین کبھی اپنے قدم کو ہٹا نہیں سکتا۔ حسین ابن علی، یہی وجہ تھی کہ حسین کے پاس سب سے پہلے خط یزید نے بھیجے، یزید نے سب سے پہلے خط بھیجے، کیونکہ اگر حسین مان لیں گے تو سب مان لیں گے، اور اگر میں نے پہلے اوروں کو بھیجے سب نے مان لیا اور حسین نے منع کر دیا تو میری پوری بادشاہت جو ہے بغاوت میں آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، پیارے حسین کی محفل سے جانے والوں، جب امام حسین کو مدینے کے گورنر نے اپنے پاس بلایا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد بیٹھے تو آپ سے کہا کہ اس طرح سے یزید کا خط آیا ہے اور وہ اس طرح سے آپ سے بیعت لینا چاہتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے بیعت سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں یزید کی بیعت ہرگز نہیں کروں گا۔ اگر یزید علیہ اعلان پوری دنیا میں اپنی خلافت کا بادشاہت کا اعلان کرے، اگر اس کی بادشاہت اگر سچی ہے تو وہ کھلے عام اعلان کرے، چھپکے سے اعلان کیوں کرتا ہے؟ حسین نے کہا کہ یہ خط بھیج کر کے چوری چھپے مجھ سے بیعت لے کر اپنی بادشاہت کا اعلان کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ حسین جانتے تھے کہ جو مسند خلافت پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، حسین جانتے تھے کہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے، یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ کسی کا جنازہ پڑھا سکے اور قرآن سنا سکے، حدیث سنا سکے، سنت پر عمل کر سکے، سنت کو بتا سکے۔ حسین جانتے تھے یہ شرابی ہے، بے نمازی ہے، جواری ہے، فسق و فجور کرنے والا ہے، زنا کرنے والا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے منع کر دیا، اور منع کرنے کے بعد امام حسین مدینے کے گورنر کے پاس سے اٹھ کے جانے لگے تو جو یزید کا خط لے کے آیا ہے معلوم اس نے کیا کہا؟ اس نے مدینے کے گورنر سے کہا کہ اگر تم نے حسین کو اگر اس گورنر ہاؤس سے جانے دیا اور حسین نے باہر جا کے بتا دیا تو بغاوت ہو جائے گی، اس لیے حسین کو تم یہی قتل کر دو۔ اللہ اکبر۔ یعنی مدینے میں ہی قتل کرنے کی سازش اور پلاننگ ہو گئی۔ جو دشمن خط لے کے آیا، پیغام لے کے آیا، اس نے کہا تھا اگر حسین بیعت نہ دے تو حسین کو قتل کر دینا، لیکن حسین کو قتل کرنا اور حسین کے سامنے کھڑا ہونا یہ کوئی عام بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں، یہ تو چوری چھپے کھیل ہو رہا ہے۔ لیکن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ واقعہ تمام ہوا تو آپ اٹھ کے جانے لگے اور آپ نے پلٹ کر کے کہا، جو جس نے یہ کہا تھا نا کہ حسین کو قتل کر دو گے بہتر ہے، تو حسین نے کہا کہ تیری ضرورت کہ تو مجھ کو قتل کر سکے۔ امام حسین اس پر غصہ ہو کر کے وہاں سے پلٹ گئے کیونکہ حسین نہیں چاہتے تھے کہ مدینے میں کون خرابہ ہو۔ پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر گئے، اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور بلایا اور مشورہ کیا
کہ اس طرح سے یزید کا پیغام آیا ہے، اس طرح سے یزید اپنی بیعت لینا چاہتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، ولید جو مدینے کے گورنر تھے، آخرکار وہ نیک تھے، انہوں نے امام حسین کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، کوئی بدسلوکی نہیں کی، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جس نے حسین کا ساتھ دیا، جس نے حسین کا ساتھ دیا، یزید نے ان کو گورنری کے پد سے ان کو ہٹا دیا، کیونکہ یزید جانتا تھا اگر میرے ہی گورنر میری مخالفت کریں گے تو میری بادشاہت کیسے چلے گی۔ لیکن جو حسینی گورنر تھے، سبحان اللہ، جو گورنر حسینی تھے، جو گورنر علی کے غلام تھے، نبی کے غلام تھے، انہوں نے کہا یہ گورنری کی لالچ اور پوسٹ کا دھوکہ ہے، یزید تو کسی اور کو دینا، ہم تو حسین ابن علی کے لیے یہ گورنری کیا اپنی جان بھی لٹا دیں گے، لیکن حسین کے ساتھ غداری نہیں کریں گے۔ کئی سارے گورنر ایسے تاریخ میں جنہوں نے گورنری کی پوسٹ کو چھوڑ دیا۔ اچھا، کئی سارے غدار بھی ایسے ہیں جنہوں نے دولت اور لعنت کے چکر میں گورنری پر بیٹھ گئے اور حسین سے بغاوت کر، تو کیا نتیجہ ہوا؟ آج جنہوں نے حسین کے لیے گورنری کو چھوڑا وہ کل بھی حسینی تھے، آج بھی حسینی ہے، قیامت میں بھی حسینی کہہ کے پکارے جائیں گے، اور جنہوں نے حسین سے بغاوت کر کے گورنری کی پوسٹ دی اور گورنری پر بیٹھ گئے، وہ کل بھی یزیدی تھے، آج بھی یزیدی ہے، اور کل قیامت کے دن یزید کے ساتھ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور حسینی انشاءاللہ تعالی سر کٹا کر بھی امام حسین کی صف میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزان گرامی، یہ پوری چیز آپ کے سمجھ میں آئے گی کہ کس طرح سے یہ کھیل چل رہا تھا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر میں مدینے میں رہا تو یزید کے خط آتے رہیں گے، کیونکہ یزید اپنی حکومت کو چلانے کے لیے جو چاہے وہ کرے گا، جو چاہے وہ کرے گا، اور یزید نے کیا بھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بعد اس نے مسجد میں گھوڑے بنوائے، مسجد نبوی میں، کعبے کے اندر گوبر اور لید اور کعبے کی بے حرمتی کی گئی، اتنا گندا ماحول ہو چکا تھا کہ اللہ کی قسم یہ زمین اور آسمان نظام اسلام کو دیکھ کر کے حیرت کر رہے تھے۔ لیکن اللہ اکبر، آپ تاریخ دیکھیں، حسین ابن علی مدینے سے مکہ اور مکے سے کوفہ اور کوفہ سے کربلا کے میدان تک مسلمانوں کو یہ پیغام دے گئے، اے مسلمانوں، بادشاہوں اور بادشاہوں کے ٹکڑوں پہ کبھی پلنے کی کوشش مت کرنا، اس لیے جو بادشاہوں کے پیسوں پر ٹکڑوں پر پڑے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو حسین کے ساتھ دفاع کرے گا، حسین کے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ حسین کا وعدہ ہے کہ حسین اپنے لالا جان کے ساتھ اسے جنت میں لے کے جائے گا۔ حسین مدینے سے کربلا، وہ مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا تک یہ پیغام دے دے، کیونکہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سفر تھا۔ آپ نے پھر مدینہ شریف سے جانے کا جو ہے ساز و سامان تیار کیا، اونٹ اور گھوڑے اور کھچروں پر سامان رکھنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، کیا وقت آ گیا، وہ مدینہ جس کو پیارے حسین کے نامہ میں بسایا تھا، آج حسین اسی نامہ جان کے مدینے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آسان نہیں اپنے گھر کو چھوڑنا، کرنے سے سمجھوتا بہت لوگوں نے کر لیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھوتا نہیں کیا۔ اور میرے نبی کے پیارے روزے پر تشریف لے آئے حسین، اور کہا اے نانا جان، جس مدینے میں تم کو آپ نے ہمیں کھلایا، جس مدینے میں آپ نے ہمیں پالا، جس مدینے میں آپ نے بسایا، اور جس مدینے کو آپ نے خوبصورت کیا، اے بابا جان، اے نانا جان، آج آپ کا نواسا اسی مدینے کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ یقیناً حسین حضور کی قبر تک تو روئے، اور یہی رونا آج مسلمانوں کو دنیا کو یاد رکھا ہے، اور یہ چیز ہم کبھی چھوڑیں گے بھی نہیں، کیونکہ بہت سارے بیانات ایسے جو میں یہ جسم کی طاقت سے بھی کرنے سے باہر ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آگے کی بہت ساری چیزیں جو ہے بیان کی جائیں۔ مدینہ شریف میں جب حضور کی قبر پر حسین روتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں گے، اے نانا جان، اب وقت آ گیا ہے
جس کے بارے میں بچپن میں سنا تھا، اسلام کی آبیاری کے لیے، قرآن و سنت کی آبیاری کے لیے اب آپ کا نواسا مدینے کو الوداع کہہ کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سامان گھوڑوں پر رکھ لیے گئے اور ساز و سامان تان دیا گیا۔ رات کے وقت میں یہ حسینی قافلہ اور حسین کے وفاداروں کا قافلہ مدینے سے نکل کر مکے کی طرف رواں ہو گیا، اور بار بار پلٹ کر حسین نبی کے روزے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیوں نہ دیکھیں کہ جہاں بچپن اور جوانی گزاری ہو، حسین کی نبی کی گود میں کھیلے ہو، آپ اس مدینے سے جا رہے ہیں۔ یقین جانیے حسین چاہتے تو مدینے میں ہی جنگ کا میدان بنا دیتے، لیکن دنیا یہ کہتی، حسین غرور و تکبر کی وجہ سے لوگوں کو قتل کرنے لگے۔ بھئی دنیا یہی تو کہتی، حسین نے بیٹھ کر بات نہیں کی، حسین نے مشورہ نہیں کیا، حسین تو خود مدینے میں لڑنے کھڑے ہو گئے، دنیا یہی تو کہتی۔ لیکن حسین وہ کہہ رہا ہے کہ حسین نے کہا کہ میں مدینہ چھوڑ کے اس لیے جا رہا ہوں کہ نانا جان کے شہر میں کسی کا نام خون نہ بہنے پائے۔ حسین چاہتے تو بغاوت کر دیتے، لیکن دنیا کی جو راجنیتی ہے نا کہ سچے کو بھی جھوٹ میں بدل دینا، یہ تو آج بھی ہوتا ہے، یہ آج بھی ہوتا ہے۔ تو یزید کیا کرتا کہ حسین پر جھوٹ کا لیبل لگا کر حسین کو دنیا میں بدلاؤ کر دیتا، لیکن حسین سچے ہیں اور حسین کا قدم سچا ہے۔ حسین نے نہ کسی کی بغاوت کی اور نہ حسین نے کسی سے لڑائی کا اعلان کیا، بلکہ مدینے کو چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ اور جب یہ قافلہ مکہ سفر کا روانہ ہوا تو رمضان سے پہلے جو مہینہ تھا نا، شعبان کا مہینہ، شعبان کا 3 تاریخ تھی جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا۔ رمضان میں 10 تاریخ تک مکے کے اندر جب آپ ٹھہرے نا تو پھر یزید کو پتہ چل گیا کہ آپ مدینے سے مکہ چلے گئے، تو پھر جو یزید کے بیعت کے خط تھے وہ وہاں پر آنا شروع ہوئے۔ اب مکے سے جب امام حسین مکے میں آئے نا تو پھر اب اور یہ تاریخ بدل جائے، پھر یہاں سے پھر کوفے کا ذکر شروع ہو جائے گا۔ تو یہ